اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی آڈیوز میں ہم نے تفصیل سے حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ کیا تھا۔ آج ہم ان کے جلیل القدر بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کریں گے۔ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب اللہ عیسیٰ علیہ السلام سے فرمائے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، میرے ان احسانوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر اور تمہاری والدہ پر کیے، جب میں نے روح القدس یعنی جبرائیل علیہ السلام سے تمہاری مدد کی، تم جھولے میں اور جوان ہو کر ایک ہی طرح لوگوں سے گفتگو کرتے تھے، اور جب میں نے تم کو کتاب اور دانائی اور تورات اور انجیل سکھائی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بے شمار معجزات نازل کیے۔ ان کی زندگی ہی ایک معجزہ تھی۔ ان کی پیدائش سے لے کر آپ کا آسمان تک اٹھایا جانا ایک معجزہ ہے۔ سب سے پہلا معجزہ آپ کو بغیر والد کے صرف والدہ سے پیدا کیا گیا۔ پھر پیدا ہوتے ہی آپ نے اپنی والدہ محترمہ حضرت مریم علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی دی جب آپ نوزائیدہ بچے تھے، یعنی ایک چھوٹا بچہ 1.25 مہینے کا کیسے بول سکتا ہے؟ مگر جب شہر کے لوگ حضرت مریم علیہ السلام پر طنز اور طعنے برسا رہے تھے تو آپ نے اپنے والدہ کی پاکیزہ ہونے کی گواہی دی۔ جب کوئی دوسرا بچہ بول نہیں سکتا تھا، آپ کا اس عمر میں بولنا ایک معجزہ تھا۔ سب سے پہلے یہ گواہی دی کہ میں یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں۔ یہ کیوں بیان کیا؟ کیونکہ عیسائی آپ کو نعوذ باللہ خدا کا بیٹا مانتے ہیں، تو پیدا ہونے کے ساتھ ہی فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ پھر یہ معجزہ کہ آپ بچپن میں باتیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تکلم الناس فی المہد وکہلا، تم لوگوں سے کلام کرتے تھے گود میں بھی اور بڑی عمر میں بھی، یعنی بچپن میں بھی آپ باتیں کریں گے۔ جب نوزائیدہ تھے آپ نے گواہی دی، اور بڑھاپے میں بھی باتیں کریں گے۔ اب آپ کہیں گے کہ بڑھاپے میں تو سب باتیں کرتے ہیں، اس میں معجزے کی کیا بات ہے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی جوانی کے عالم میں آسمان کی طرف اٹھا لیے گئے تھے، تو یہ آیت پڑھنے کے بعد یہ گواہی دی گئی ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے آسمان میں اٹھا لیا گیا تھا، اور اس آیت میں اس بات کی گواہی ہے کہ آپ واپس تشریف لائیں گے، اور آپ پھر بوڑھے ہوں گے اور بڑھاپے میں باتیں کریں گے۔ تدبر القرآن میں مولانا امین اصلاحی فرماتے ہیں کہ مسیح عیسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے۔ بنی اسرائیل میں یہ روایت رہی ہے کہ ان کے ہاں جو نبی جانشین ہوتا، یعنی اس دور کا نبی، آنے والے نبی کے سر پر تیل مل کر اپنا جانشین بنا لیتا۔ جب نبوت کے ساتھ ساتھ بادشاہی کا سلسلہ شروع ہوا تو انہوں نے بادشاہوں کے لیے بھی یہ طریقہ اختیار کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف ایک نبی نہیں بلکہ رسول بھی تھے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم فرعون کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے تھے۔ رسول اور نبی میں فرق ہوتا ہے۔ رسول کے ساتھ کتابیں یا صحیفے اترتے ہیں، ان کی شریعت ہوتی ہے، جبکہ نبی اپنے سے پہلے آنے والے رسول کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کرتے ہیں، اور رسول جس قوم کی طرف بھیجا جاتا ہے اس قوم کا لازماً فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اگر قوم ایمان لائے تو نجات پاتی ہے، اور اگر اپنے رسول کا انکار کرے تو اس قوم کو عذاب دے دیا جاتا ہے، جیسے قوم فرعون کو ڈبو دیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ بچا لیے گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام بھی رسول تھے، ان کو ان کے ساتھیوں کے ساتھ بچا لیا گیا۔
اور باقی قوم کو عذاب دے دیا گیا۔ اسی طرح عاد و سمود اور باقی قوموں کو عذاب دیا کہ انہوں نے اپنے اپنے رسول کو جھوٹا کہا اور تنگ کیا اور ان کا کفر کیا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے اپنی طرف سے پھانسی پر چڑھا دیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے عذاب کیوں نہ دیا اور اس قوم کو مٹا کیوں نہ دیا؟ جب باقی قوم کو اپنے اپنے رسول کے ساتھ کفر کرنے پر عذاب آیا تو ان کی قوم پر عذاب کیوں نہ آیا؟ حالانکہ ان کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا سے آ کر چلے گئے، پھر یہ بنی اسرائیل قوم آج یہودی کے نام سے مشہور ہے اور موجود ہے اور ترقی پا رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب قوم اپنے پیغمبر کو جھٹلاتی ہے تو اس پر عذاب اسی پیغمبر کے ذریعے آتا ہے۔ تو بنی اسرائیل یعنی جو آج کے یہودی ہیں، ان کے آباء و اجداد نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا اور اپنی طرف سے سولی پر چڑھا دیا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب دوبارہ آسمان سے تشریف لائیں گے اور اس قوم کا خاتمہ کر دیں گے۔ یہودیوں کو عذاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ہی دیا جائے گا، کیونکہ بنی اسرائیل نے ان کو سولی چڑھائی تھی، اور دجال ان کا سردار ہوگا۔ سب سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کریں گے۔ پھر تفسیر القرآن میں فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زبردست حافظہ عطا کیا تھا۔ وہ تورات کو اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے۔ تورات پر انہیں اتنا عبور تھا کہ جب یہودی علماء آپ سے الجھتے تو آپ انہیں تورات کے زبانی حوالے دے کر چپ کرا دیتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 30 سال کی عمر میں نبوت عطا فرمائی۔ 3 سال مسلسل سیاحت میں رہے اور تبلیغ کرتے رہے۔ یہود کو تورات اور انجیل سنا کر ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کی، مگر اس بگڑی قوم کی حالت نہ سدھری بلکہ الٹا آپ کے دشمن بن گئے۔ پہلے انہوں نے الزام لگا کر حضرت زکریا علیہ السلام کو شہید کر دیا۔ پھر جب ان کے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کزن تھے، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام رشتے میں حضرت مریم علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی تھے، اس لحاظ سے عیسیٰ علیہ السلام کے رشتے کے ماموں تھے حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ جب حضرت یحییٰ علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کی اور انہیں سچا رسول کہا تو یحییٰ علیہ السلام کو بھی شہید کروا دیا گیا۔ ان دونوں انبیاء کی شہادت کے بعد یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر مقدمہ چلایا اور حکومت کی مدد سے ان کو سولی چڑھانے لگے، تو اللہ نے انہیں آسمان میں اٹھا لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ آل عمران میں تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، وہ یہ ہے، نشانی کا مطلب معجزہ لے کر آیا ہوں، وہ یہ کہ تمہارے سامنے مٹی کی مورت بشکل پرندہ بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے سچ مچ پرندہ ہو جاتا ہے، اور اندھے اور برس کو تندرست کر دیتا ہوں، اور اللہ کے حکم سے مردے میں جان ڈال دیتا ہوں، اور جو کچھ تم کھا کر آتے ہو اور جو اپنے گھروں میں جمع رکھتے ہو تم سب کو بتا دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو وہ معجزہ دیا جو اس کے دور کے لوگوں کی مہارت سے مناسب رکھتا تھا، یعنی اس دور میں جو چیز مشہور تھی اسی کے مطابق معجزہ دیا۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام میں جادو کا زور تھا، بڑے بڑے ماہر جادوگر موجود تھے، چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ معجزہ ملا جس سے جادوگر بھی ششدر رہ گئے۔ چونکہ وہ جادو کی تمام باریکیوں سے واقف تھے، لہٰذا فوراً سمجھ گئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ جادو نہیں بلکہ اللہ کی خاص عنایت ہے اور آپ اللہ کے رسول ہیں، اسی لیے وہ فوراً ایمان لے آئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں
طب و علاج یعنی میڈیکل کا کے عروج کا زمانہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے ایسے معجزات دیے تھے جو ماہر فن طبیبوں کی بس میں نہیں تھے۔ بڑے بڑے ذہین لوگ بقراط، سقراط، ارسطو وغیرہ آپ کے دور کے لوگ تھے۔ اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایسے معجزات عطا کیے گئے جو میڈیکل کے شعبے کی حدود سے ہی باہر تھے۔ مثلا آپ مٹی سے ایک پرندے کی شکل بناتے، پھر اس میں پھونک مارتے تو وہ زندہ ہو جاتا، اس کی روح اس میں آ جاتی اور وہ پرندہ سانسیں لینے لگتا اور جاندار ہو کر ان کے ہاتھ سے نکل کر اڑ جاتا۔ کبھی بچپن میں آپ نے بھی مٹی سے شکلیں بنائی ہوں گی، مورتیاں بنائی ہوں گی، کھلونے بنائے ہوں گے۔ مٹی بار بار ٹوٹ جاتی ہے اور کھلونا بننا مشکل ہوتا ہے، مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے پرندہ بنا کر پھونک مارتے، وہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاتا۔ پھر یہ معجزہ بھی عطا کیا تھا کہ مرے ہوئے شخص کو کہتے زندہ ہو جاؤ تو وہ زندہ ہو کر باتیں کرنے لگتا۔ یہ بھی بہت زبردست معجزہ تھا۔ کوئی بھی میڈیکل آج تک یہ ثابت نہیں کر سکی، اتنی حد تک آگے نہیں جا سکی کہ کسی مردہ کو زندہ کر سکیں۔ پھر ایک معجزہ یہ بھی عطا کیا گیا تھا کہ جو بھی پیدائشی طور پر اندھا انسان پیدا ہوتا تھا، آپ اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے تھے تو وہ دوبارہ دیکھنے لگتا تھا۔ پھر یہ بھی معجزہ عطا کیا گیا تھا کہ کوڑھی جو انتہائی خطرناک بیماری ہے، جب آپ اس کے جسم پر ہاتھ پھیرتے تو وہ تندرست ہو جاتا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو زبردست قسم کے معجزات عطا کیے تھے اور ایسے حیرت انگیز معجزات عطا کیے تھے جو دنیا میں کسی کو عطا نہیں کیے گئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔